رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. سامعین گرامی، محمد احمد رضا ناظم نشر و اشاعت ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. گرامی، سوشل میڈیا پہ ملحدین جنہیں ایتھیسٹ بھی کہا جاتا ہے کافی ایکٹیو اپنی سرگرمیوں میں نظر آ رہے ہیں، اور انہی کے رد میں ہماری کابرین، ہمارے علماء اکرام اور ہمارے مجاہدین کام کر رہے ہیں. لیکن کافی زیادہ حضرات کا یہ سوال ہے کہ ملحد کسے کہا جاتا ہے، الحاد کسے کہا جاتا ہے. انہیں ابھی تک یہی نہیں پتا کہ الحاد کسے کہا جاتا ہے اور ملحد کسے کہا جاتا ہے. ان احباب کی خدمت میں آج یہ چھوٹی سی ویڈیو لے کے حاضر ہوں. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل اینڈ آف پروفٹ ہوڈ اسے لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ جائے. آئیے چلتے ہیں ہم آج کے اپنے موضوع کی طرف کہ الحاد کسے کہا جاتا ہے، اور جو الحاد کو اپنا لیتے ہیں وہ ملحد ہوتے ہیں، اور ملحد اور الحاد یہ کیا چیز ہے. آئے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اہل مذہب اور ملحدین میں فرق کیا ہے. دیکھیں، دو قسم کی دو کیٹیگری کے لوگ ہیں. ایک ہے اہل مذہب جو کسی مذہب کو مانتے ہیں، ایک ہے ملحد جو کہ لادین ہیں، وہ کسی مذہب کو نہیں مانتے. سامعین گرامی، آپ نے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو یقیناً دیکھا ہوگا، مثلاً عیسائی، یہودی، ہندو وغیرہ. اسی طرح ہر مذہب کے مختلف فرقوں کے بارے میں بھی آپ بنیادی باتوں سے ضرور آگاہ ہوں گے. لیکن ملحدین عیسائی، یہودی، ہندوؤں اور سکھوں کی طرح کے کافر نہیں ہوتے. یہ ایک خاص قسم کے کافر ہوتے ہیں. اگر آپ نے مختلف مذاہب پر غور کیا ہو تو یقیناً جانتے ہوں گے کہ کوئی شخص ہندو، مجوسی ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو یا سکھ ہو، یا چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس شخص کے کچھ مخصوص عقائد ہوتے ہیں، مخصوص مذہبی عبادات ہوتی ہیں. وہ شخص اپنی زندگی کے تمام فیصلوں میں اپنے مذہب کو نقطہ نظر رکھتا ہے اور اسے اہمیت دیتا ہے. مذاہب کے ماننے والے افراد کو اہل مذہب کہا جاتا ہے. مسلمان بھی اہل مذہب ہے، اور عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ، بدھ اور مجوسی بھی اہل مذہب ہیں. اہل مذہب سے مراد ہر وہ شخص ہے جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتا ہو. اس سے غرض نہیں کہ وہ ایک خدا کا ماننے والا ہے، یا 10 کا ماننے والا ہے، یا 20 کا ماننے والا ہے، یا کروڑوں دیوتاؤں کا ماننے والا ہے. نہیں، وہ خدا پر یقین رکھتا ہو. اہل مذہب سے ہر وہ شخص مراد ہے جو کسی نہ کسی صورت میں غیب پر ایمان رکھتا ہو، یعنی کہ اللہ رب العزت کے وجود کا قائل ہو. اگرچہ اللہ کو پرمتا، بھگوان، خدا کچھ بھی مانتا ہو. اور ہر وہ شخص جو کسی نہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے یا کسی نہ کسی صورت میں جنت، دوزخ، یوم آخرت، جزا، سزا، تقدیر، جنات، بھوت، حور، فرشتوں کا قائل ہو، اسے اہل مذہب میں ہی شمار کیا جاتا ہے. یہ الگ بحث ہے کہ اس کے عقائد شرکیہ ہیں یا نہیں، اس کے عقائد درست ہیں یا نہیں. البتہ مطلقاً اسے اہل مذہب سے خارج قرار نہیں دیا جا سکتا. غرض کہ ہمیں معلوم ہوا کہ وہ شخص جو خاص قسم کے غیب یا دوسرے الفاظ میں ما بعد طبیعت، میٹا فزکس، غیر مادی وجود پر ایمان رکھتا ہو، وہ شخص اہل مذہب یا مذہبی یا دینی فکر کا حامل کہلائے گا. اسی طرح سامعین گرامی، اہل مذہب کے برعکس ملحدین سے مراد وہ لوگ ہیں جو کسی بھی قسم کے غیب یا غیب کی کسی بھی قسم پر ایمان نہیں رکھتے. ان کا کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں ہوتا. وہ نہ تو کسی مذہب کو سچا سمجھتے ہیں اور نہ ہی مذہب کی پیروی کے قائل ہوتے ہیں. ان کے نزدیک تمام مذاہب یکساں طور پر بے بنیاد اور جھوٹے ہیں، اور وہ تمام مذاہب کو محض قصے کہانیاں قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایسی چیزوں کو قبول نہیں کریں گے جسے حواس خمسہ یا حسی تجربے کے ذریعے محسوس یا ثابت نہ کر سکیں، یا جسے اب تک سائنس نے ثابت نہ کر دیا ہو. گویا کہ ملحدین کا مذہب سائنس ہے، اور وہ سائنس کو اسی طرح پوچھتے ہیں جیسے اہل مذہب اپنے مذہب کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے میں ہمہ وقت تیار رہتے ہیں. سامعین گرامی، ملحدین کے متعدد نام ہیں. مثلا انہیں ملحدین، ملاحدہ، دہریے، ایتھیسٹ اور لادین کے ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے. لیکن ایک بات اور یہاں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جس طرح اہل مذہب کے درمیان مختلف عقائد اور ایمانیات میں اختلاف ہے، اسی طرح ملحدوں کی ان تمام اقسام میں اختلاف ہوتے ہیں، لیکن ان اختلافات کی نوعیت زیادہ سنگین نہیں ہوتی.
اہل مذہب کی نسبت لا دین ملحدوں کے افکار اور نظریات میں برائے نام ہی اختلاف ہوتا ہے۔ ان کے تمام افکار تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں۔ مثلا اہل مذہب کے ہاں جو شے قدر مشترک ہے وہ یہ ہے اہل مذہب وحی یا الہام پر یکساں طور پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی کہ اہل مذہب کے ہاں متفقہ طور پر یہ امر تسلیم شدہ ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک کسی مقرب فرشتے یا کسی نوری مخلوق کے ذریعے اپنے بندوں سے ہم کلام ہوتا ہے اور اپنا پیغام پہنچاتا ہے تاکہ لوگ اس کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کر کے دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ جیسے ہم مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی آخر الزمان تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام فرمایا اور قرآن پاک نازل فرمایا۔ غرض خدا اور بندے کے درمیان ایسے کسی روحانی رابطے کو وحی پر ایمان رکھنا یا اقرار وحی کہا جاتا ہے۔ اہل مذہب کے برعکس ملحدین وحی کی کسی بھی صورت پر ایمان نہیں رکھتے، بلکہ ان کے نزدیک یہ سب افسانوں کی باتیں ہیں۔ سوچنا چاہیے کہ جب یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان نہیں رکھتے تو کسی فرشتے یا غیر مادی مخلوق پر کیسے ایمان لائیں گے؟ سامعین گرامی، یہاں ایک بنیادی اور اہم نقطہ ایک اور سمجھیں کہ اہل مذہب اور اہل الحاد یعنی کہ ملحدین اور مذہب والوں کے درمیان جو سب سے اہم اور بنیادی اختلاف ہے وہ اقرار وحی اور انکار وحی کا ہے۔ یعنی کہ اہل مذہب وحی کا اقرار کرتے ہیں کیونکہ وحی غیب میں سے ہے، اور ملحدین وحی کا انکار کرتے ہیں۔ یہ سب سے بنیادی اور اہم اختلاف ہے۔ دراصل یہی اختلاف بقیہ تمام اختلافات کی جڑ ہے۔ ملحدین کے تمام اعتراضات وحی پر ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ مزید اس کے دیگر بنیادی اختلافات اور سوالات جو کہ ملحدین کی طرف سے کیے جاتے ہیں اور جو اہل مذہب اور ملحدین کے درمیان اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ علم کیا ہے، ذرائع علم کتنے اور کون کون سے ہیں اور ان کی حدود کیا ہے، وہی ذریعہ علم ہے یا نہیں، عقل کیا ہے، اس کی حدود کیا ہے، ما بعد طبیعت ممکن ہے یا نہیں، نظریات کے قابل قبول اور ناقابل ہونے کی بنیادی شرط کا ماخذ کیا ہے۔ یہ چند اعتراضات بنیادی جو کہ ملحدین کی طرف سے کیے جاتے ہیں اور اہل اسلام اور اہل مذہب کی طرف سے ان کا جواب دیا جاتا ہے اور ان کا رد کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنی آنے والی آئندہ کی ویڈیوز میں ان تمام سوالات کا جواب دیں گے۔ آپ سے دوبارہ درخواست ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل اینڈ آف پروفٹ ہوڈ اور ختم نبوت ٹائمز لازمی طور پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ چکے۔ اور آج ہی ایک ملحد حارث نامی شخص سے استاد محترم متکلم اسلام حضرت مولانا مفتی سید مبشر رضا خان صاحب کی ڈیبیٹ، جو کہ حارث نامی ملحد جو سوشل میڈیا پہ تمام ملحدین کا بڑا باپ اور بڑا استاد سمجھا جاتا ہے اور یہ باقی اس کے ساری ہواری کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ ڈیبیٹ چھوڑ کے بھاگ گیا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ڈیبیٹ کو بھی لازمی دیکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔